پیشہ دارالعلوم میں اس دارالعلوم کے ایوب ہاں قاسمی انہوں چلاتے تھے، ان پر بھی گناہ داخل ہوا، کچھ بچے کے ساتھ میں 10 سالانہ غلط کام کیے. تو اس دارالعلوم کا کیا ہے، جو ان کا دارالعلوم بنے ہوا ہے وہ کس جگہ پہ ہے اور ان کا کیا ہے؟ یہ الحمدللہ یہ ساری زمین میری ہے. ایوب صاحب سے میرے اچھے تعلقات ہیں. میں جب لیبر کالونی میں رہتا تھا تو کبھی کبھی مسجد نیابادی کی جو مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز بہت اچھی پڑھاتے ہیں، اس واسطے میرے تعلقات بنے تھے. ویسے وہ علمی لحاظ سے بھی ایم عربی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر دنیا کمانے کے اس میں آخرت گنوانے کا جو اگر آپ کو مثال دیکھنا ہے تو ایوب صاحب کو دیکھنا. دنیا کمانے کے چکر میں انہوں نے آخرت گنوا دیے. یہ اتنے جگہوں سے پیسے لا رہے، ان کے پاس بچے کم اور چندہ جمع کرنے والے زیادہ رہتے. تو اور ان کا اصول یہ ہے کہ بعد پہلے پرانا زمانہ یہ ہوتا تھا کہ تم پیسے لاؤ 40% تمہارے 60 ہمارے، بعد میں بڑھتے بڑھتے 50% ہوا. اب تو یہ حال ہے کہ 60% انہیں لے رہا، 40% ان کو جگہ پہ لا کے دے رہا. تو میری معلومات کے حساب سے ایوب صاحب کے پاس پچھلے 2-2.5 سال پہلے بچے تھے 14-15 اور پیسے جمع کرنے والے تھے 30. تو قصہ مختصر یہ صاحب یہ شخصی طور پہ اچھے ہیں، مگر یہ معاشی طور پہ انہوں کیا گھپلے کر رہے اللہ ہی بہتر جانتا. شاہین سے بھی پیسے آتے، ہر غریب آدمی جو ہے ان کو ایک مٹھی اس کی وہ ہے، ایک مٹھی آٹے کی ہے، گھر میں 5-10 روپے کی ہے. تو یہ سب چل رہا. میری گزارش یہ ہے، آپ لوگ اچھے پریس والے، میں پسند کرتا ہوں ایسے پریس والے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو ہائی لائٹ کریں کہ ان کو ایسے لوگوں کو چندہ دینا بند کر دیں. اچھا، پھر اس پر کچھ دلائل بھی دے دیے جاتے ہیں. بس دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث. قرآن پاک میں واقعہ ذکر ہے. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھا لی تھی اپنی زوجہ کے حوالے سے کہ میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ 100 تنکوں والا ایک جھاڑو لے کر آپ وہ مار دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. تو اس قرآن پاک کے واقعے سے استدلال کیا جاتا ہے، بے بنیاد استدلال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہیلے کی ترغیب دی ہے، اگر ہم ہیلا کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس لیے کہ سر بہت برائی ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ان یہودیوں کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن کو منع تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، پھر وہ ہیلے بازیاں کر کے شکار کر رہے تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان پر عذاب بھی آیا تھا. لہٰذا ایک ہیلا وہ بھی کر رہے تھے جن کی گرفت ہو رہی تھی، ایک ہیلا اللہ نے بیان کیا کہ جو جائز ہے. لہٰذا ہیلے کو مطلقاً جائز کہنا یہ ضابطہ بالکل باطل ہے. ہیلا بعض صورتوں میں جائز ہوتا ہے، ہیلا بعض صورتوں کے اندر اتنا بڑا عیب ہے کہ وہ آپ اللہ کے حکم کی بے ادبی کر رہے ہیں اور گستاخی پر تل جاتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کر دیا، میں اس حرام چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کروں اور اس حرام کو حلال بنانے کی کوششوں میں لگ جاؤں، یہ وہ ہیلا ہے جو کفار نے کیا تھا اور ان پر سزا آئی تھی کہ ان کو منع تھا اس دن میں شکار نہیں کرنا. اب انہوں نے ہیلے، منع تھا، حرام تھا، اب اس حرام کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، لہٰذا یہ قابل گرفت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا زکوٰۃ فقیر کے لیے ہے، مسکین کے لیے ہے، قرض داروں کے لیے ہے. مسجد میں زکوٰۃ دینا حرام، مدرسے میں کی تعمیر پر زکوٰۃ لگا دو حرام، کسی اور کام میں زکوٰۃ لگا دو حرام، امام کی تنخواہ میں لگانا ہے حرام، باقی سب چیزوں میں زکوٰۃ کو حرام رکھا. ہمارے دین نے کہا ان کو زکوٰۃ دینا. اب جن چیزوں میں زکوٰۃ کو ہمارے دین نے حرام رکھا ہے، میں یہاں پر اس حرام کو حلال بنانے کے لیے تو ہیلا کر رہا ہوں کہ میں ہیلا کر رہا ہوں جو کام حرام ہے میرے پہ وہ حلال ہو جائے. یہ کوئی اچھا ہیلا نہیں ہے، کوئی یہ بالکل نحوست والا ہیلا ہے. وہی ہیلا جو کفار کیا کرتے تھے، حرام کام کو حاصل کرنے کے لیے ہیلا کرنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا ایسی تنظیمیں کہ جو اپنے تنظیمی امور کو سر انجام دینے کے لیے زکوٰۃ لے رہی ہیں، ہیلا کر رہی ہیں، ہرگز ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے. اللہ کا خوف کریں وہ تنظیمیں بھی، اللہ کا خوف کریں زکوٰۃ دینے والے. اللہ نے جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وہی افضل ہے، وہی حکم ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے. آج کوئی شخص کھڑا ہو کے بولے نہیں یہاں تنظیم کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ علم والا کہہ رہا ہے آسان الفاظ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک اللہ.